الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تو پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ماہ رمضان کا 22واں روزہ فجر کی نماز ادا کر کے الحمدللہ ہزاروں معتکفین اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت جمع ہیں اور سنت و بھرے بیان کا سلسلہ ہے۔ آج انشاءاللہ جو ہمارا موضوع چلے گا، آج ہم نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مختلف عادات مبارکہ کو سنیں گے اور انشاءاللہ اس کو سن کر نیت کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم چلتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اخلاق کریمہ عادات مبارکہ کو سمجھنے کی طرف کہ جسے اختیار کر کر ہم اپنی زندگی، اپنی دنیا اور آخرت کو بہت ہی بہتر بنا سکتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اس مسلمان پر تعجب ہے جس کے پاس اس کا کوئی مسلمان بھائی کسی حاجت کے لیے آئے تو وہ خود کو بھلائی کرنے کا اہل نہ سمجھے، پس اگر اسے ثواب کی امید اور سزا کا خوف نہ ہو تو اسے اچھے اخلاق کی طرف جلدی کرنی چاہیے، اور یہ راہ نجات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ کسی شخص نے عرض کی، کیا آپ نے یہ بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ فرمایا ہاں، اور اس کے ساتھ وہ بھی سنی ہے جو اس سے بہتر ہے۔ جب آپ کے پاس قبیلہ طوئی کے قیدی لائے گئے تو ایک قیدی لڑکی نے کھڑے ہو کر عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ بہتر سمجھیں تو مجھے آزاد فرما دیں اور قبائل عرب کو مجھ پر نہ ہنسائیں، کیونکہ میں اپنی قوم کے سردار حاتم طائی کی بیٹی ہوں، اور بے شک میرا باپ اپنی قوم کی حمایت کرتا، قیدیوں کو آزاد کرتا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا، سلام کو عام کرتا اور کسی ضرورت مند کو کبھی واپس نہیں لوٹاتا تھا۔ پیارا کا ارشاد فرمائے، لڑکی یہ سچے ایمان والوں کی صفت ہے، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو ہم ضرور اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے، اور وہ مسلمان نہیں تھا تو اس کے لیے دعا ہی نہیں ہوئی۔ پھر ارشاد فرمایا، اس لڑکی کو آزاد کر دو کیونکہ اس کا باپ اچھے اخلاق کو پسند کرتا تھا، اور اللہ پاک بھی اچھے اخلاق کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی، آقا اللہ اچھے اخلاق کو پسند فرماتا ہے، تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ اچھے اخلاق کو پسند فرماتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جنت میں صرف حسن اخلاق والا ہی داخل ہوگا۔ تو اب یہاں ہمیں اندازہ ہوتا ہے اخلاق، حسن اخلاق ہمارے یہیں ہوتا ہے، اور کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ارے واہ ماشاءاللہ، ہم یار بڑے با اخلاق والا آدمی ہے، بھلے غیبتیں کرتا ہو، چگلیاں کرتا ہو، ہزار قسم کی برائی کرتا ہے با اخلاق آدمی۔ اخلاق صرف مسکرا کے ملنے کا نام نہیں ہے، اخلاق صرف پرتپاک انداز سے صرف ملنے کا نام نہیں ہے، یہ بھی اخلاق میں شامل ہے، مگر یہ مکمل طور پر آپ اس کو اخلاق کہہ نہیں سکتے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے دین اسلام کو عمدہ اخلاق اور اچھے اعمال سے ڈھانپ رکھا ہے،
لہٰذا میرے آج تمام معتکفین نے اس پورے بیان کو بڑی توجہ سے سننا ہے کہ میں آج پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان عمدہ جو انداز جو کتابوں میں ہم تک پہنچے ان میں سے چند ایک آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک مسلمان کو کیا چاہیے یار کہ مجھے پتا چلے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیسے کیا کرتے تھے، میرے آقا کا انداز کیا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہمیں کیا ارشاد فرمایا، اور مسلمان کو کیا چاہیے کہ اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ پہلو پتہ چل جائیں کہ میرے آقا اس کو یوں کرتے تھے، میرے آقا وہاں یوں کرتے تھے، میرے آقا وہاں یوں کرتے تھے، پھر بندہ کرتا جائے کہتا جائے کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، محمد کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ پھر چلتے ہیں بیان کی طرف، سنتے ہیں آقا کی باتیں، سنتے ہیں آقا کی باتیں۔ ہائے 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 کیا بات ہے میرے آقا کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بردبار کہہ رہے برداشت کرنے والے کو، سب سے زیادہ برداشت کرنے والے تھے میرے آقا، سب سے زیادہ بہادر تھے میرے آقا، سب سے زیادہ عدل کرنے والے تھے میرے آقا، اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے میرے آقا۔ پیارے آقا کے ہاتھ نے کبھی کسی ایسی عورت کا ہاتھ کو نہیں چھوا جو میرے آقا کی، جو مطلب کسی ایسی غیر عورت کو نہیں چھوا، جو نہ آپ کی لونڈی تھی نہ آپ کے نکاح میں تھی، یعنی غیر عورت کو آپ نے چھوا ہی نہیں ہے۔ اور آج بدقسمتی ہے یہ جتنے میں یہ دیکھ اور سن رہے ہیں آپ، بدقسمتی ہے یہ کہ آج مسلمان مرد آپس میں ہاتھ تو ملاتے، مرد تو آپس میں ہاتھ ملائیں گے، مگر یہ کب آ گیا کہ مرد اور عورتیں، غیر مرد اور غیر عورتیں آپس میں ہاتھ ملانے لگ گئے؟ ہاتھ ملاتے نہیں ہیں، اب تو پتہ چلا ہے وہ آپ لوگ کیا پنجاب بولے جپی لے بھائی، اب کچھ بولنا ہے یعنی شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی۔ آپ کو بھی ابھی ہو سکتا ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی، آؤ گلے ملتے ہیں مرد، وہ مل رہے ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا، لیکن آج تھوڑا سے جھٹکا لگا ہوگا کہ آج بیٹھے اسی جگہ پر ہے جہاں جھٹکے پہ جھٹکے لگتے ہی ہیں تاکہ ہم سیدھے ہو جائیں۔ تو یہ جو ہمارا اللہ نہ کرے یہ جو انداز اگر کسی کا ہے، اور مدنی چینل پر کسی ہے، کوئی اللہ نہ کرے کوئی اسلامی بہن مجھے دیکھ اور سن رہی ہے، تو میں تو اس کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ بھی مسلمان ہو تو پھر شریعت پر عمل کرو۔ جو بھی مرد ہے عورت، جو بھی مدنی چینل پر بھی ہے، سوشل میڈیا مرد یا عورت مسلمان ہے، اچھا ماشاءاللہ، اسلام پر عمل کریں، دین پر عمل کریں، ضد نہ کریں، یہ نہ کہیں یار یہ یوں یہ تم نہیں، آپ پڑھ لیں نا، قرآن پڑھ لیں، حدیثیں پڑھ لیں، ہم نے کون سا اپنی طرف سے آپ کو کوئی باتیں بیان کر رہی ہے؟ ایک غیر مرد غیر عورت سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، نہیں اجازت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، تم نہیں دیے تو ختم، بحث کرنے کی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بھائی آپ جو کہہ رہے ٹھیک ہے مگر ہم بھی عمل لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ، بندہ اپنے گناہ کا اپنی غلطیوں کا اقرار تو کرے اور توبہ کرے، غلطی کہہ کے غلطی کرنا بھی تو درست نہیں ہے نا، رجوع کر لے، معافی مانگ لے، اللہ پاک سے توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک نالین، اپنی جوتیاں خود ہی گانٹھ لیتے، درست فرما لیتے، کپڑوں میں پیوند خود ہی لگا لیا کرتے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں مزہ ہے، کس کو اچھا لگا؟ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز دیکھیے، گھر کے اپنے پیوند خود ہی لگا لیا کرتے، کتنی عاجزی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر، اپنے جوتے مبارک خود ہی درست فرما لیا کرتے، کتنی عاجزی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں، گھر کے کام کاج میں مدد فرمایا کرتے اور اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے کر لیا کرتے تھے۔ واہ اے عاشقان رسول، آج میں آپ کے سامنے سوئی اور ایک ہاتھ میں دھاگا دیتا ہوں، ڈال کے دکھاؤ گے؟
اس وقت میرے اتنے اسلام بھائی بیٹھے ہوئے نا، انہوں نے کبھی شاید زندگی میں سوئی میں دھاگا بھی نہیں ڈالا ہو. ماں ہے نا، بیوی ہے، بہن ہے، ڈالیں گے. ہم سوئی میں دھاگا کیوں ڈالیں گے؟ کیوں نہیں ڈالیں گے بھیا؟ آپ کا درزی نہیں ڈالتا؟ حرج کیا ہے اگر ہم گھر کے 2 کام کر لیں گے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام یوں کرتے تھے جیسے تم میں کا عام آدمی گھر کے کام کرتا ہے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار مبارک ہے. اب عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں، اپنے کام، کم از کم اپنے کام تو خود کر لو بھیا. یہاں تو گھر جاتے ہیں، ابھی جاؤ گے نا گھر، ہاں گھر جائے اعتکاف کر کے آئے یار، اعتکاف کر کے آئے، کوئی چھوٹی بڑی بات ہے؟ گھر جائیں گے اور یوں جوتے ادھر پھینکیں گے، بیگ ادھر پھینکیں گے، ساکس ادھر پھینکیں گے، چادر ادھر ڈالیں گے. وہ ڈالیں گے کیوں؟ گھر میں ہے نا، سارے اٹھائیں گے. کوئی میری چادر اٹھائے گا، کوئی میرے جوتے اٹھائے گا، کوئی میرے موزے اٹھائے گا، کوئی میرے یہ اٹھائے گا. میرے وہ کیوں اٹھائیں گے سب یار؟ آپ کی چیزیں آپ سنبھالو. جوتے اتارنے کی جگہ پر رکھیں، ساکس کی جگہ پر رکھیں، کپڑے کی جگہ پر رکھیں، چادر کی جگہ پر رکھیں. اپنا بیگ خود ہی جا کر کھولیں، خود ہی جا کر بیگ کو صاف کریں، اور اپنے کپڑے جو بھی دھونے کرنے کے اس کو اس کی جگہ پر رکھیں. جو کپڑے الماری میں رکھنے کے الماری میں رکھیں. گھر میں جاتے ہی آپ نے پہلا جسٹر دینا ہے اور کہنا ہے، جب گھر والے کہیں بیٹا تو ایسا تو نہیں گیا تھا، یہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو کہنا میں واقعی ایسا نہیں گیا تھا، مگر اب ایسا ہو گیا ہوں کیونکہ میں فیضان مدینہ سے آیا ہوں. میں فیضان مدینہ سے آیا ہوں، میں بدل کر آیا ہوں. گھر والے دیکھیں ہاں واقعی بدل، پہلے بھی وہی جوتے پھینکتا تھا، دوبارہ وہی جوتے پھینکتا، تو گھر والے کہیں گے بیٹا تو کدھر گیا تھا؟ اپنی عادتوں کو درست کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، اور ہمیں اپنی عادتیں درست کرنی ہیں اور اپنی عادتوں کو سنوارنا ہے، اور ٹھیک ہو کر انشاءاللہ گھر میں جانا ہے اور گھر والوں کو بھی نیکی کی دعوت دے کر دعوت اسلامی میں لانا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کتنے اچھے بچے ہیں یار. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ حیا والے تھے. آپ اپنی نظریں کسی کے چہرے پر جماتے نہیں تھے. کیا نیچی نظروں کی نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اختیاری بھوک کی وجہ سے اپنے مبارک پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے. جو کچھ موجود ہوتا کھا لیتے، جو کچھ پاتے اسے رد نہ فرماتے. سن رہے نا جو کچھ کہہ رہا ہوں؟ اپنی عادتوں کا جائزہ لینا ہے. آج کا بیان میں نے پہلے کہہ دیا، اپنی عادتوں کا جائزہ لینا ہے. جو کچھ پاتے اسے رد نہ فرماتے، حلال اور پاکیزہ کھانے سے اجتناب نہ فرماتے، کھا لیتے. اگر روٹی نہ ہوتی تو صرف کھجور ہی پاتے تو وہی کھا لیتے. اگر بھونا ہوا گوشت مل جاتا اسے کھا لیتے. اگر گندم یا جو کی روٹی مل جاتی اسے کھا لیتے. اگر کوئی میٹھی چیز یا شہد پاتے اسے کھا لیتے. یوں ہی اگر روٹی کے بغیر صرف دودھ پاتے اس بھی پر اتفاق فرما لیتے. اگر خربوزہ یا تر کھجور مل جاتی تو اسے تناول فرما لیا کرتے تھے. نعمتیں ہم کو کھلائیں اور نعمتیں ہم کو کھلائیں اور جو کی روٹی پہ قناعت کر لی، فاطمہ مستوں کو شکم
سیر کیا آیا فاقہ مستوں کا شکم سیر کیا آپ فاقے پہ قناعت کریں آپ فاقے پہ قناعت اور امیل سنت لکھتے ہیں کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. میرے آقا کو جو بستر ملتا میرے آقا قبول فرما لیتے تھے. بستر میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہمیں ماڈل دیا ہے، اے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک پر ہی سونا ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک پر ہی سونا کبھی ہاتھ کا سرانا کبھی ہاتھ کا سرانا مدنی مدینے والے تیری عاجزی پہ لاکھوں تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں تیری سادگی پہ لاکھوں سلام عاجزانہ ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. میرے آقا کے لیے کیا عاجزی، ہائے 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 کیا شعر پڑھ دیا. دنیا کی کوئی شے بھی میرے آقا کو تعجب میں نہ ڈالتی، جو چیز موجود ہوتی اسے پہن لیتے. کبھی چھوٹی چادر، کبھی یمنی چادر، کبھی اون کا جبہ، الغرض جو لباس موجود ہوتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہن لیتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر اپنے پیچھے اپنے غلام وغیرہ کو سوار فرما لیا کرتے. جو سواری موجود ہوتی اس پر سوار ہو جاتے، کبھی گھوڑے پر، کبھی اونٹ پر، کبھی سفید خچر پر، کبھی دراز گوشت پر میرے آقا سواری کر لیتے تھے. ایک مرتبہ بات چلو کتنی پیاری بات یاد آ گئی، ہائے ہائے ہائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے سواری پر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. فرمایا ابو ہریرہ آؤ بیٹھو، ابو ہریرہ آؤ بیٹھو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو پکڑا اور بیٹھنے لگے. جیسے بیٹھنے لگے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نیچے آ گئے. اب سرکار بھی اور ابو ہریرہ بھی نیچے آ گئے. اللہ اکبر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوار ہوئے. ابو ہریرہ آپ بیٹھو. آپ پھر بیٹھنے لگے. جیسے بیٹھنے لگے، جیسے سرکار کو پکڑا، جیسے چڑھنے لگے پھر نیچے آ گئے. اللہ 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 اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف فرما ہوئے. فرما ابو ہریرہ آپ بیٹھو. آقا اب نہیں، اب میرے سے یہ نہیں ہو سکے گا. پھر وہ نہیں بیٹھے. مگر میرے آقا کی کرم نوازی دیکھیں یار، کرم نوازی دیکھیں کیسے غلاموں پر شفقت، غلاموں سے محبت کیا کرتے تھے میرے آقا. ایک گاؤں سے آتے تھے میرے آقا سے ملنے کے لیے، دیہات سے.
ملنے آتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور گاؤں کی کچھ نہ کچھ چیزیں سرکار کی بارگاہ میں توفتاً، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں اپنی عطاؤں سے نواز دیا کرتے تھے، اور یوں ایک تعلق قائم تھا۔ ایک دن وہ آئے تو سیدھا گھر پر حاضر ہوئے سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ جب واپس تشریف لائے تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ آپ کے جو دیہات کے جو دوست تھے نا، وہ آئے تھے، آپ کو پوچھ رہے تھے کہاں ہیں، وہ تو چلے گئے۔ اچھا، اب وہ آتے تھے گاؤں سے شہر کی طرف کچھ بیچنے کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس کو کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں میں جو کہنا جا رہا ہوں؟ ٹھیک ہے چلو آیا ہوگا، نہیں، دیہات سے آئے ہیں، گاؤں کے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، اب آقا بازار چلے گئے اپنے اس غلام کو ملنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں، غلام کو ملنے بازار چلے گئے۔ اچھا، اب وہ سامان بیچ رہے ہیں، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ، وہ سامان بیچ رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک سنو۔ میرے آقا نے پیچھے سے جا کر ان کو یوں پکڑ لیا اور اپنے سینے سے اب یوں لے لیا نا، یوں لے لیا، جس طرح بھی لیا آقا نے لیا، بس یار یوں لیا۔ اب وہ گاؤں کہتے ہیں کون ہے کون ہے، چھوڑو چھوڑو۔ اب وہ تھوڑا سا یوں ہلے، جو سینے مبارک کا فیضان جو آیا ہے، سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور نہیں، بہت پسینے کی خوشبو ہی بتا دیتی ہے۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو۔ تو آقا کی تو شان، آقا کی تو پسینے میں خوشبو ہے، عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سے یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ عنبر زمین عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان خوشبو سونگ کر دیکھا کرتے تھے میرے آقا یہاں سے گزرے ہیں۔ اب ان کو میرے آقا نے جب لیا تو انہوں نے کیسی خوشبو سونگی ہوگی؟ وہ تو سمجھ گئے کہ میرے مصطفیٰ ہیں، میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں۔ اب وہ تو خوب فیض لینے لگ گئے۔ اب میرے آقا نے جو ایمان افروز ایک زبردست جملہ ارشاد فرمایا، کیا پتہ یہاں بیٹھا کس کا دل اس جملے سے ہی بے چین ہو جائے۔ میرے آقا نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، پکڑ کر فرمایا، کون ہے جو ہمارے اس غلام کو خریدے گا؟ کون ہے جو ہمارے اس غلام کو خریدے گا؟ یہی آرزو جو ہو سرخ رو ملے تو جان کی آبرو، یہی آرزو سرخ رو، ملے تو جان کی آبرو، ملے تو جان کی آبرو۔ میں کہوں غلام ہوں آپ کا، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہے کہ ہم کو قبول ہے۔ ایک طرف
طرف تو ہماری آرزو ہے کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، کہ ہم کہیں آقا میں آپ کا غلام ہوں، اور آقا کہیں کہ مجھے قبول ہے، ہم تمہیں اپنی غلامی میں قبول کرتے، یقین مانے۔ اور کیا چاہیے کہ امتی کو کہ آقا ہمیں اپنی غلامی میں قبول کر لیں، اور رشک آتا ہے ان پر کہ جنہیں آقا فرماتے ہیں کون ہے جو ہمارے غلام کو خریدے گا۔ مزہ تب سرکار محشر میں قید، مزہ تب سرکار محشر میں قید، وہ دیکھو ہمارا غلام صلو علی الحبیب۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اطراف میں مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے، آپ خوشبو پسند فرماتے، بدبو کو پسند نہ فرماتے، فقراء کے ساتھ بیٹھتے، مسکینوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، اچھے اخلاق والوں کی عزت فرمایا کرتے تھے۔ کوئی معذرت لاتا تو میرے آقا اس کی معذرت کو قبول فرما لیا کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرماتے، خوش طبعی، ہنسی مذاق کی جو ہم بات جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن ہمیشہ سچ بولتے، مسکرایا کرتے، قہقہ نہ لگاتے، جو آواز سے ہنسنا ہے یہ میرے آقا کا انداز، مسکرایا، مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، تبسم ہوا کرتا تھا، بس میرے آقا کا یہ انداز ہوا کرتا تھا، مسکراہٹ۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو مسکرانا اختیار کریں، مسکرانا اختیار۔ سلام میں پہل کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آتا ہے سلام میں پہل کرنا، ہم بھی سلام میں پہل کر سکتے، ہم بھی مسکرا سکتے ہیں۔ یہ دو کام تو کم از کم آج ہم لے لیں، سلام اور مسکراہٹ۔ آئے ہے یہ اعتکاف پہ سمجھے کہ یہ ہمارا آج ماہ رمضان کا تحفہ ہو جائے گا۔ کیا لینی ہے؟ پیسے لگتے کیا بھائی؟ بول تو دو، روزہ لگ جائے گا؟ اور بھائی مسکرانے کی بات کی تھی، روزہ لگ گیا تو روزہ لگ جائے گا کیا؟ نہیں لگے گا نا، روزہ وزہ کیا لگتا ہے؟ یہ تو ہمارے بچے بولتے روزہ لگ گیا ہے، کہاں لگا بیٹا روزہ؟ لگا ہے، کہاں لگا؟ مسکرانا اور آتا ہے نہیں آتا؟ اے میرے معتکفین کہ خالی یہ بتاؤں کون ہو کہ مسکرانا آتا ہے؟ ذرا ایک دوسرے کو دیکھ کر تو مسکراؤ یار، میرے کو دیکھو، میرے کو نہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراؤ بھائی۔ اب پتہ نہیں ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے، بولے اس کو دیکھا کیوں مسکراؤ، میں جانتا ہی نہیں اس کو۔ سلام کو عام کرو، مسلمانوں میں سلام عام کا، سلام کو عام کرو، خواہ تم اسے جانتے ہو کہ نہیں جانتے۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہاتھ، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ، ملا تو مسکراتے ہوئے، شاباش، اچھے بچے۔ یہ سارے جتنے معتکفین ہیں اندر پتہ نہیں باہر بھی کچھ کر رہے ہوتے کہ نہیں کر رہے ہوتے۔ چلو میں اسکرین پہ دیکھتا ہوں، تھوڑا کیمرہ میں دکھا تو صحیح، میں بھی تو ان کو مسکراتے ہوئے دیکھوں۔ ابھی تو سحری کی، ابھی تو فجر پڑی ہے، اٹھیں گے تو چلو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ تھوڑی تھکن وکن ہو، موڈ آگے پیچھے ہو گیا ہو، ابھی تو ہو سکتا ہے نا۔ کیسے کریں گے وہ؟ کیمرہ میں تو ادھر ادھر میرے کو دکھا تو صحیح اسکرین کے اوپر بھائی، ہاں ذرا کرو تو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ،
کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یوں چہرے پر مسکراہٹ ہوگی. مدینہ مدینہ مکہ مت دیکھو. تو صاحب تو کھڑے ہو گئے بھائی. واہ کیا بات ہے مدینے کی, کیا بات ہے مدینے. نہیں 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 کھڑے نہیں ہونا بھیا. یہ تو گلے ملنا شروع ہو گئے. لے معنی کا بھی ہو گیا, مصافحہ بھی ہو گیا, معنی کا ہو گیا, یہ سارے کام ہو گئے. تو اب کیا کرنا کیا ہے؟ بیٹے بیٹو, ارے بیٹو بھیا بیٹھ جاؤ آپ. ٹھیک ہے آئیو تھوڑا فارم میں آ گئے. اللہ اکبر. مسکرائے. آقا مسکراتے تھے. اگر مسکرانے کے فائدے نہ ہوتے تو میرے آقا کبھی نہ مسکراتے. مسکرانا سنت اپنے بھائی کا, بلکہ اپنے بھائی کے آگے مسکرانا صدقہ ہے. 1 روپیہ نہیں گیا, مسکرا دیا, 1 روپیہ نہیں گیا. مگر مجال ہے یہ مسکرا دے. اللہ کا بندہ مسکرائے گا جیسے نہیں کہ 2-4 کلو وزن نیچے آگے پیچھے ہو جائے گا اس کا. مسکرا یار اللہ کے لیے. کوئی فتنہ فساد والی نیت نہ, اللہ کے لیے. اور ہمارے بزرگوں کو دیکھ کے مسکرائے. اتنے بزرگ ہیں, ان کو دیکھ کر مسکرائے. یہ بزرگ ہو سکتا ہے بیچارے ان کو مسکرانے میں تھوڑی سی آزمائش ہو جائے, مگر آپ تو ان کو دیکھ کر مسکراؤ. دانت صاف ہو گئے تو مسکرانا بھی سمجھ میں آئے گا. وہ بولے نہیں میں مسکراؤں گا تو میرا دانت نظر آ جائے گا, میں نہیں مسکراتا. ایسا مسواک کا استعمال کریں. وہ مسکرائیں. دانت صاف, منہ صاف, دماغ صاف, معدہ صاف, سب صاف. انشاءاللہ کردار بھی صاف. اور مسواک کی عادت والا مرتے وقت انشاءاللہ کلمہ پڑھے گا. انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. واہ. اب کیا 2 باتیں کیا طے ہوئی ہیں؟ سلام اور مسکرانا. سلام مسکرانا, سلام مسکرانا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. تو نارمل تو مسکرانا ہے. اگر کوئی تکلیف بھی دینا تب بھی یار. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا رہا ہوں یار. کسی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی, گردن مبارک پر نشان پڑ گئے. میرے آقا نے جو مڑ کر دیکھا تو مسکراتے ہوئے دیکھا. ہائے ہائے ہائے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بے شک آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. میرے آقا کے اخلاق کے کیا کہنے, میرے آقا کے کردار کے کیا کہنے. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تو جیسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, کوئی تو جیسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق کے حسن و عطا کی قسم. تیرے خالق کے حسن و عطا کی قسم. تیرا مسند ناز عرش پری, تیرا محرم ناز روح امین. تیرا محرم ناز روح امین. تو ہی سرور ہر تو سرا ہے شاہ. تو ہی سرور ہر تو سرا ہے شاہ. تو ہی سرور ہر تو سرا ہے شاہ. تیرا مثل لگی ہے خدا کی
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انداز، گفتگو کا انداز، آئے ہے، خود فرماتے ہیں میں تمام عرب والوں سے زیادہ فصیح ہوں، اور بے شک جنتی جنت میں حضرت محمد کی زبان میں گفتگو کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کی بس کلام ایسا تھا، وہ ہے نا آقا کی زبان، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ تیرے آگے یوں ہے دبے نچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے نچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ بے زبان گے، کوئی جانے منہ بے زبان گے، کوئی جانے منہ بے زبان گے، نہیں بلکہ جسم میں جان گی، صلو علیہ وآلہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کم اور نرم ہوتی، کم اور کم نرم، کم ہوتی۔ جب بھی میرے آقا بولتے بات کو طول نہ دیتے، بڑا زبردست کلام فرماتے، آپ کا نکھرا نکھرا مبارک کلام، بات چیت کا انداز، گفتگو کا انداز ایسا ہوتا جیسے موتیوں کی لڑی میں پرو دیا گیا ہو۔ میرے آقا جب کلام کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا خوبصورت کلام ہوتا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر اس کو مزید آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی گفتگو ہو لب پر، تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے۔ ہم مدینے گھوما اے جالیوں کو چوما ہے، جب کسی نے چھیڑی ہے گفتگو مدینے کی، جب کسی نے چھیڑی ہے گفتگو مدینے کی۔ مدینے گھومائے جالیوں کو چومائے، جب کسی نے چھیڑی ہے گفتگو مدینے کی، جب کسی نے چھیڑے ہے گفتگو مدینے کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔
सलातो वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, किसे पसंद होगा अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राजी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के ताल्लुक से एक सिलसिला था रिकॉर्डिंग, ईद मिलने के ताल्लुक से। ईद के दिनों में वो चलेगा। एक बुजुर्ग ने उनमें से कहा कि मोतकिफीन ये पानी के गिलास बार बार धोते हैं और बहुत पानी गिरा रहे होते हैं। अब वो और भी गुफ्तगू फरमाई उन्होंने, तो लुब्बे लुबा भी है इसका। तो मुझे भी ताज्जुब हुआ कि ये गिलास में क्या मतलब होता है कि जिसको ये लोग धोते हैं। सब तो ज़ाहिर नहीं धोते होंगे। तो यहाँ तो माशाल्लाह है भी मुसलमान, चलो कोई शराब भी पिए, और हमने देखा कोई शराब पी थी अभी उसने, और खुदा ना खास्ता शराब वाला मुंह लगाया, शराब उसमें लग गई, तो फिर तो पाक करना पड़ेगा कि वो पानी में मुंह डालेगा, शराब वाला मुंह है उसका, धुला या साफ हुआ नहीं है, तो वो पानी भी ना पाक होगा। जनरली तो मुसलमान के जूठे में पाक है, जूठे में शिफा है। तो ये अगर ऐसा है वाकई तो ये तो हैरत की बात है। मतलब बहुत ना, उन बुजुर्ग का कहना था कि बहुत पानी बहाते हैं, दड़ 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 दड़, यानी ये नल खोल देते होंगे। ये तो एक चम्मच धोनी है, 2 बाल्टी पानी गिराना है। ये तो आखिरत का मसला नहीं होगा इसमें, जहाँ एक एक कतरे का हिसाब है। तो ऐसा ना करें। हाँ, जरूरत है कि गिलास आलूद है, उसमें चिकनाहट है, गंदे गंदे नहीं मतलब है कि किसी गिज़ाओं के अज्जा तो बाज़ औक़ात इसमें बू आती है और तबीयत में कराहियत पड़ती है, तो ऐसे मौके पर उसको धो लिया तो वो एक अलग बात है। तो उसको भी धोएं कैसे, दड़ करके पानी जा रहा हो, इससे प्रॉपर तरीके पर, या आपका प्रॉपर होता होगा ना दुरुस्त तरीका, सही तरीका ये कि कम से कम पानी इस्तेमाल हो और ये धुले, मतलब वो भी जरूरत हो तो, वरना जनरली वैसे ही बार बार धोते रहते हैं तो ये तो सही नहीं है। मतलब ऐसा ना क्या करें, मेहरबानी करके इस तरह ना करें, पानी ज़्यादा ना बहाएं। पानी की बहुत अहमियत है। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कुछ अफराद हाजिर थे। एक साहब ने पानी पिया और फिर उसमें से कुछ बचा हुआ पानी था वो यूं करके फेंक दिया। सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह ने उसको नसीहत करते हुए फरमाया कि हारून और रशीद बड़े आलिम दोस्त बादशाह थे रहमतुल्लाह अलैह, तो इनकी खिदमत में उलमा हाजिर थे, उलमा मौजूद थे। इनको पानी की ज़रूरत पेश आई, प्यास लगी, तो किसी आलिम साहब ने पानी का गिलास पेश करते हुए फिर हाथ रोक लिया और फरमाया कि बादशाह सलामत, ये बताइए कि अगर आप किसी लको दक सहरा में हो, पानी की वहाँ कोई नामो निशान ना हो, आपकी प्यास के मारे जान पर बनी हो, तो ये पानी आप कम अज कम भी कितने के लिए खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे? तो बादशाह ने कहा कि मैं आधी सल्तनत भी देनी पड़ जाए तो मैं दे दूंगा और पानी पीकर जान बचाऊंगा। अच्छा, तो फिर ये कि बादशाह ने आलिम साहब ने फरमाया कि अगर ये पानी आपके पेट में चला जाए और वो फिर बाहर ना निकले, नहीं पेशाब बंद हो जाए, तो फिर इसके इलाज के पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्च करोगे? तो बोला कि बाकी आधी सल्तनत भी अगर देनी पड़ी तो भी दे दूंगा, तो अपनी जान बचाऊंगा। तो उस पर आलिम साहब ने फरमाया कि अपनी सल्तनत पर, अपनी हुकूमत पर, अपने ताजो तख्त पर जितना नाज करना है कर लीजिए,
آپ کی حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی سے زیادہ نہیں ہے. یہ بڑا سمجھانے کا عمدہ انداز. تو اس پہ واقعی جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں قدر ہوتی. کبھی بجلی چلی جائے لمبا ٹائم، 1 دن 2 دن کے لیے، یا موٹر خراب ہو جائے گھروں میں، ہوتا ہے بعض وقت، تو پانی بالکل تنگی آ جاتی ہے. اب آپ اس وقت پانی تو باریک دھار سے ہاتھ دھوئیں گے، وضو بھی کرنا ہے باریک دھار سے، ورنہ امی آواز دے گی کہ بیٹا پانی کم، پانی ختم ہو رہا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی کھولو. تو اس وقت تھوڑے پانی سے بھی ہاتھ بھی دھل جائیں گے، گلاس بھی دھل جائے گا، پلیٹ بھی دھل جائے گی، وضو بھی ہو جائے گا. لیکن جب یہ ایسا نہیں ہوتا تو پانی دھڑ 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 بہایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے پانی کی قدر کرنی چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قدردان بنیں اور اسراف سے بچیں، فضول سے بچیں. فضول خرچی بری چیز ہے. قرآن کریم میں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور فضول نہ اڑا، بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں اور ایک ایک قطرے کی اللہ کرے کہ ہم حفاظت کریں. جو کوئی ایسا کرتا ہو، سب تو سن نہیں رہے ہوں گے، تو آپ انفرادی کوشش کریں، محبت سے پیار سے ان کو سمجھائیں کیسا نہ کریں. کیا ہے گلاس میں کیا پڑ گیا جو بار بار اور اس کو پانی بہانا دھونا، یہ ضرورت نہیں ہے تو نہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے. علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، علم حق دے باقر خدا کے واسطے. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب غازی ہو قاسم اور رضا کے واسطے. بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے. بہر شبشی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے. بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، الحسن اور بو سعید ساتذہ کے واسطے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری رکھ قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قادری رکھ قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بندائے رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے. نصر بن صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دین محیی جاں فضا کے واسطے. نور عرفان و علوم و حمد و حسن و بہا دے علی موسیٰ
موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دیتا تا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق انتماء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تر کو ستھرا جان کو پر نور کر دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دے بدر الاولیاء کے واسطے تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیا الدین پیر باصفا کے واسطے احیانا فی الدین و دنیا سلام بالسلام قادر عبدالسلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر پیر میرے عاشق خیر الورا کے واسطے صدقہ ان آیا کدے چین اس علم و عمل افو و عرفاں عافیت اس بے نوا کے واسطے آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو صلاة الاشراق یرحمن اللہ 10 دن ہے رحمت 10 دن ہے